آج ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ پیر کا دن اور شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج یہ عمل جس نیت کے ساتھ کرتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو مال و دولت کی ضرورت ہے آج مال و دولت کے تصور سے اس عمل کو کر لے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا، آج اس عمل کو کرتے ہی اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، عمل بڑا مختصر سا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی ایت کا عمل ہے کہ جو بندہ اس کو آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ صرف 10 بار آپ نے اس ایت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور یہ ایت مبارکہ کوئی عام ایت مبارکہ نہیں ہے، اور اس ایت بینات کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اور جو بندہ اس ایت بینات کو آج کے دن پڑھتا ہے اس ترتیب کے مطابق جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں، اس بندے کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے آج چند گھنٹوں کے اندر اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ عمل کرنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے، بالکل مختصر سا ہے، اور اس کو ایک مرتبہ زندگی میں آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ موقع پھر دوبارہ آپ کو سال کے بعد ملے گا۔ شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دن اس عمل کو کیا جانا ہے۔ اور دوستو، یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک قرآن مجید کی وہ سورت جس کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے، اور یہ 2 سورتوں اور تیسری سورت کوثر شریف، یہ 3 سورتوں کا بالکل مختصر سا عمل ہے۔ صرف ایک 2 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ ترتیب ذرا میں سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے کس مقام پر اور کیسے پڑھنا ہے، یہ تینوں صورتیں ہر ایک کو بچے کو آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اس سورت کی، پھر ذرا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والا بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج یقین کامل کے ساتھ ایک مرتبہ یہ عمل میرے کہنے پر کر لیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر مسئلہ، ہر پریشانی حل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص آج دن ہے، اور آج کے دن ہی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور آج کے دن اس عمل کو کرنے سے، اور پھر ویسے بھی شب قدر کا دن ہے، یعنی کہ شب قدر سے مراد لیلۃ القدر، آج جو رات گزری ہے وہ تاک رات ہے، آج کا دن جو 21 ہے یہ تاک دن ہے۔ تو آج اس تاک دن کے اندر اس عمل کو کر لیں، کیونکہ دیکھیں یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر ایک گھڑی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، ہر ایک لمحہ مقبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر عام طور پر جو انسان اس دن کے اندر یا اس رات کے اندر جو عبادت کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، آج اس عمل کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ دن اور رات آتا ہے، سدرۃ المنتہا میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جب لیلۃ القدر میں وہ فرشتے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، حضرت روح الامین کا مقام ان فرشتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ سب فرشتے مومن مرد اور عورتوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اب جس کے لیے وہ ملائکہ فرشتے، وہ اللہ کے نوری فرشتے، وہ جو فرشتوں کے سردار ہیں روح الامین، جن کو حضرت جبریل امین کہا جاتا ہے، وہ جن کے لیے دعائے خیر اور برکت کی دعا کر دیں، یعنی کہ جن کے لیے وہ اللہ کے نوری ملائکہ آج فرشتے جو ہیں وہ جس کے لیے برکت کی دعا کر دیں، یہ کبھی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بندے کے رزق میں بے برکتی آ جائے، یا اس کے گھر میں نوست آ جائے، یا اس کے گھر میں غربت آ جائے۔ ہر طرح کی نوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا وہ نیک مقام ہے، آج وہ بڑی ایک عجیب خفیت ہے، آج وہ بڑا ایک دردمندانہ لمحہ ہے۔ آج کے دن تو جو رب کی بارگاہ سے مانگا جائے، کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں،
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو کس قدر ان عزتوں کے ساتھ، اور پھر اسلام کے چوتھے خلیفہ، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اور آج ان کی شہادت کا دن ہے اور حضور نے ان کی شہادت کے بارے میں پہلے خبر کر دی تھی۔ تو پھر آج اس موقع پر اس عمل کو جو بندہ کرے گا، ایک تو طاق دن ہے، دوسرا شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے، اور تیسرا یہ لیلۃ القدر کا دن ہے۔ آج دن میں یا رات میں کسی وقت بھی آج اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت جبریل امین تمام لوگوں کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں اس رات، جس کے ساتھ ان کا مصافحہ ہوتا ہے ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ شخص کے جسم پر کپی طاری ہو جاتی ہے، دل میں رقت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے مصافحے کی برکت سے ہے۔ جب آج آپ یہ عمل کریں گے، اگر آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ آپ کی آنکھوں سے آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو پھر سمجھ لیں آج آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، آج آپ کی زندگی بدل چکی ہے، آج آپ کے حالات بدلنے والے ہیں، آج رب کی مہربانی آپ کے اوپر ہونے والی ہے، آج رب کا فضل برسنے والا ہے، آج رب کی رحمت آپ کو ملنے والی ہے۔ بس دوستو توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے آپ نے آج کے دن باوضو ہو کر بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے تصور کرتے ہوئے کہ یا باری تعالیٰ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی برکت سے میری ہر مشکل کو آسان فرما دے، اور اس کا سارے کا ثواب میں آپ کے اس پیارے سے بندے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پیش کر رہا ہوں میرے مولا ان کے توسل سے۔ دیکھیں یا علی مدد، یہ کہنے سے بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ذریعے رب مدد فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آج بجا آپ کی غیب سے مدد ہو اور آپ اس عمل کو کر کے بہاریں لوٹیں، اور ہم سب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو شخص کرے گا اللہ اپنا فضل اس کے اوپر برسائے گا، اور صدقہ شہادت حضرت علی المرتضیٰ کا کہ جو شخص بھی آج یہ عمل کرے گا وہ زندگی اس کی بدل جائے گی، زندگی میں رونقیں آئیں گی، زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا دوستو، کیونکہ قرآن مجید ہر دور کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کسی بیمار کے اوپر پڑا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اگر کسی تنگ دست کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ اس گھر میں خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے، کوئی پریشان حال پڑے تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ الغرض قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھے، جائز مقصد کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو رب کو جس حال میں جس تصور کے ساتھ یاد کیا جائے اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو آج جس شخص کو اللہ کے کرم کی ضرورت ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آج ان چھوٹی سی مختصر سے عمل کو کر لیں۔ آپ نے صرف اور صرف آج سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے صرف اور صرف 7 مرتبہ تیسرے عشرے کی یہ دعا پڑھنی، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما، مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ پھر دیکھیے محدثین اور مفسرین کے اس کے بارے میں اللہ والوں کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے اے عظیم فرشتے سے مراد اگر وہ زمین و آسمان کو نگلنا چاہے تو یہ سب اس کے لیے ایک لقمہ ہوں گے۔ اسے فرشتے صرف لیلۃ القدر میں ہی دیکھتے ہیں جو باقی فرشتوں کے ساتھ مومنین کی خدمت کے لیے اترتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ تو روح سے مراد فرشتوں کی ایک پوری جماعت ہے جس کو باقی فرشتوں صرف لیلۃ القدر میں ہی دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے فرشتے اس رات میں آتے ہیں۔ اور ایک قول تو اس کے بارے میں یہ کہ روح سے مراد ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو کھاتی ہے، لباس پہنتی ہے، نہ وہ فرشتوں سے ہے نہ ہی انسانوں سے ہے، شاید کہ وہ جنت کے اہل خدام میں سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے زمین پر اترتے ہیں۔ اور پھر ایک میں بڑا ایک اعلیٰ قول آپ کو اگر بتاؤں تو اس کے بارے میں یہ بات سننا آپ کے لیے انتہائی عجیب بھی ہوگا اور انتہائی آپ کے لیے خوشی کا باعث بھی ہوگا، اور ایک بہت قیمتی نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے جو دعا میں نے آپ کو بتائی اس کو آپ نے پڑھنا، اس کے بعد یہ نقطہ سمجھے، پھر میں عمل کی مکمل تفصیل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایسا فرشتہ مراد ہے جس کے دونوں پاؤں 7 زمینوں کے نیچے اور اس کا سر عرش اعلیٰ کے نیچے۔ اس فرشتے کے دنیا سے بڑے
1000 سر ہیں، ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 1000 منہ ہے، ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں۔ وہ فرشتہ ہر زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہ لیلۃ القدر میں اترتا ہے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش طلب کرے، اور جس کا اتنا زیادہ، جس کی زبانیں، جس کے سر، جس کے ہاتھ، جس کی باقی چیزیں، جس کی قد و قامت اتنا بڑا، اور جب وہ ہاتھ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر دے تو پھر کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس بندے کی بخشش نہ ہو۔ آج جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا، رب اپنے خزانہ غیب سے اس کو عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج سب دوست احباب اس عمل کو لازمی کر لیں، کیونکہ تھوڑے عمل سے آج زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، گویا کہ اس بندے کے ہر رکعت کے بدلے میں ایک بہت بڑا جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھے کہ آقا علیہ السلام فرمایا اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا، اس قدر وہ جنت کے اندر آج اپنا کتنا بڑا درخت لگوا لے گا۔ تو اس لیے دوستو آج یہ موقع ہے، اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ بس میں اتنی التجا کروں گا کہ آپ نے اس ترتیب کو سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرنا۔ انشاءاللہ آج رحمت الہی جوش میں ہے، آج رب کی رحمت جوش میں ہے، آج جو مانگیں گے فوراً مل جائے گا۔ آج تو بس مانگنے کی دیر ہے، آج خالی جھولیاں بھری جائیں گی۔ دوستو آپ نے اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، صرف ایک بار آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے اس کو 7 بار، اور اس کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر اپنی زندگی کی رونقیں دیکھنا، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کوئی عام سورت نہیں ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کو ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا تو انسان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، اس سورت کی آیتیں بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے، آسمان بھی 7 ہیں، اس سورت کی آیات بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، اس سورت کی آیتیں بھی 7 ہی ہیں۔ تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اگر میں اسی پر بات کرتا رہوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، کیونکہ کینکریاں بھی 7 ماری جاتی ہیں، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو مال و دولت کی 7 نسلوں کے رزق کی فراوانی چاہتا ہے، اس کی آیتیں 7 ہیں، تو 7 نسلوں کے رزق کا رب اپنے غیب سے کے خزانوں سے انتظام فرماتا ہے۔ دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، جب اس کا رزق اللہ کی بارگاہ سے لکھ دیا جاتا ہے، تو آج اپنے رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے، رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو مالا مال کروانے کے لیے آج اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ زندگی کی ساری بہاریں واپس لوٹ آئیں گی۔ ہر دکھ کی دعا، ہر درد کی دعا اس عمل کے اندر موجود ہے۔ بس اس ایک عمل کو کرنے سے ہی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز اسی کی طاقت اور قدرت میں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کسی کو عطا نہیں فرما سکتا، اس قدر وہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوستو سورۃ اخلاص، جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورت اخلاص ہے، اور اس کو برکت کے حوالے سے اتنا پڑھا جاتا ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے بزرگان دین، اور بڑے بڑے وہ جو عاملین حضرات ہیں، اور ہر شخص نے تقریباً اس سورت کا ورد کیا ہوا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے غیب کے دروازے کھولتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق عطا ہوتا ہے
کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل میرا نہیں بتایا ہوا، آقا علیہ السلام نے اس سورت کے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ ایک فقیر شخص کو جب اس نے حضور کی بارگاہ میں مال و دولت کا سوال کیا اور اس نے اپنے غربت کی شکایت کی، حضور نے فرمایا یہ سورت پڑھو اور تمہارے گھر میں رزق کی برکتیں، رزق کی فروانی شروع ہو جائے گی۔ جب اس نے شروع کی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سورت کی برکت سے اتنا رزق دیا ہے اور یوں میرے گھر میں رزق آتا ہے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے زمین پر آتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس کی فضیلت بیان کروں تو وقت بہت چاہیے، میں صرف عمل کی طرف لے جاؤں گا، بلکہ اس کے اندر ایک لفظ اللہ الصمد آتا ہے، ایک لفظ اللہ الصمد آتا ہے، اور یہ اللہ الصمد کی اتنی برکات ہیں کہ جو پڑھتا ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اس پوری سورت کو آج پڑھ لیتا ہے اس ترتیب کے ساتھ جو میں بتانے لگا ہوں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے اس کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے غیب کے خزانوں سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو آج وقت ہے اس سورت کا، پہلے میں آپ کو ترجمہ بتا دوں، یعنی کہ بڑا آسان سا ہے، قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دو کہ وہ اللہ ہی ہے، وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ ساری کائنات کو اس رب نے ہی پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم سارے کے سارے کیا ہیں، اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور نہ ہی کوئی اس کے جوڑ کا ہے، یعنی کہ یہ اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی تعالی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سرا ہی کوئی نہیں، اس کے کوئی جوڑ کا ہے ہی نہیں، وہ تو اتنی شان والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، وہ تو سارا سب کچھ تو اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ تو جس کو چاہے ایک پل کے اندر امیر کر دے، جس کو چاہے وہ ایک پل کے اندر فقیر بنا دے، یہ تو ساری اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو آج اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ آج یہ موقع آج سے چلا گیا تو پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو دوستو آج اس موقع کو ہم سب غنیمت سمجھتے ہوئے آج اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے اس سورت کو، جو سورت اخلاص ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس کو تو صرف ایک بار پڑھنے سے، کس طرح پڑھنا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ درود پاک پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب آپ درود پاک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا عمل فوراً رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا بندہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا، اور اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سے زیادہ ہو جائے گا، وہ وسیع ہو جائے گا۔ اس قدر درود پاک کی برکات ہیں۔ درود پاک کے ذریعے شفاعت ملتی ہے، درود پاک کے ذریعے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر سارے جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے ہیں، خوشیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج اس موقع پر، اس لیلۃ القدر کے دن کے برکت سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا کبھی آپ نے تصور نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا ہے۔ تو آج لیلۃ القدر کا دن ہے، لیلۃ القدر کا دن ہو یا رات ہو، دونوں ہی باکمال ہیں، دونوں ہی برکت والے ہیں، دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں اس قدر فضیلت کے حامل ہیں کہ میں اگر بتانا چاہوں بھی تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں کس قدر ان کی فضیلت اور عظمت ہے۔ کیونکہ شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عمر، رزق، احکام، تمام امور کا اندازہ بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ موجودہ سال سے آئندہ سال تک ہونے والا ہے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہروں اور بندوں میں مقرر فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو فرشتوں کے لیے ظاہر فرماتا ہے اور ان کو اپنے اپنے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سال میں جو کچھ بندوں کے لیے مقرر ہے وہ اس کو لکھ لیں اور خاص طور پر اسے پہچان لیں۔ یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جملہ امور کو اس رات میں پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ازل میں ہی تمام مقادیر کو مقرر فرما لیا ہے۔ تو حضرت حسین بن فضل سے
کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات حضرت جبریل امین کے سپرد تمام چیزیں کر دیتے ہیں، رحمت، عذاب کے دفتر اور تمام چیزیں اس کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ نباتات اور رزق کے تمام دفاتر جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ بارش اور ہوائوں کے تمام دفاتر جو ہیں اسرافیل علیہ السلام کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں۔ روحوں کو قبض کرنا، عمروں کے پورے ہونے کا دفتر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آپ مانگیں، آج تو مانگنے کی دیر نہ کریں بھئی، آج تو موقع ہے، کیونکہ فرشتے اترے ہوئے ہیں زمین پر۔ آج ان فرشتوں کے ذریعے رب بخشش فرمائے گا، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ تو دوستو 10 بار آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ نے جو سورت بتائی اس کو پڑھنا ہے 1 بار، اس سے پہلے جو دعا بتائی اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 بار۔ تو بس یہ اتنا سا مختصر سا صرف 3-4 منٹ کا عمل کر کے آج جو کچھ رب کی بارگاہ سے مانگیں گے، رب اپنے خزانہ غیب سے ضرور عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔